बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पहले छोटी छोटी खबरें और उसके बाद हम जाएंगे बड़ी खबर की तरफ, लेकिन ये छोटी खबरें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इसके बाद ही बड़ी खबर तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात जो छोटी खबरें होती हैं उन्हीं में बड़ी खबरें छुपी होती हैं और दानिस्ता उनको ज़रा छोटा करके बयान किया जाता है ताकि नज़रों से ओझल हो जाएं। तो सूरत हाल ये है। पहले तो एक खबर जो कि हम आपको बता नहीं सके वो ये है कि 5 लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हुई और वो रिटायर हो चुके हैं और नई टीम जो है जनरल आसिम मुनीर की नई टीम वो अपनी पोजीशन ले चुकी है उन 5 जर्नैलों की जगह। जो 5 जर्नल रिटायर हुए हैं उनमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, ये कोर कमांडर गुजरांवाला थे और ये वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनको आसिफ अली जरदारी साहब इनको आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे और उन्होंने ये बताया भी था कि मेरा नॉमिनी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर थे और मैं उनके हक में था कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं वो जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसलिए उनकी इनके साथ अच्छी सलाम दुआ थी, अच्छी याद अल्लाह थी, इसलिए वो इनको आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे। फिर उन्होंने आखिरी वक्त पे एक और कोशिश भी की लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के लिए कि वो इनको नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से कि कम से कम आप आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते तो कम से कम इनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ही बना दें, लेकिन इनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी नहीं बनाया गया और इस तरीके से अब वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके घर जा चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, कोर कमांडर गुजरांवाला। उसके बाद दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद थे। ये सीजीएस इनको जनरल बाजवा साहब ने एनडीयू का प्रेसिडेंट लगाया हुआ था। ये कोर कमांडर कराची भी रह चुके थे, ये डीजी रेंजर सिंध भी थे। तो जनरल मोहम्मद सईद जो है ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे जनरल आसिम मुनीर साहब के, उन्होंने लगाया था और जनरल मोहम्मद सईद साहब को भी एक्सटेंशन ऑफर हुई थी, लेकिन इन्होंने ऑफर नहीं कबूल की और इन्होंने रिटायर होना पसंद किया। तो जनरल सईद अच्छे ऑफिसर थे और पढ़े लिखे थे और काफ़ी इनको प्रोफेसर कहा जाता था और ख़ास तौर पे जनरल बाजवा जो हैं इनको कहते थे कि ये अलामा हैं, पढ़ाकू हैं, अलामा हैं ये, और इसलिए वो उनको एनडीयू का उन्होंने कहा था जी मैंने सरबराह बनाया है, लेकिन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर वो भी रिटायर हो चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ये कोर कमांडर नहीं थे बल्कि कुछ दीगर पोस्टों पे थे, HITP थे और एक और जगह पे थे, तो दोनों ये भी रिटायर हो गए। इस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर आवान भी रिटायर हो चुके हैं। इस तरीके से जी टोटल 5 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गए और इनकी जगह पे नए ताज़ा दम लेफ्टिनेंट जनरल आ चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने प्रमोट किया था और कोर कमांडर गुजरांवाला भी तब्दील हो चुके हैं, कोर कमांडर कोयटा भी तब्दील हो चुके हैं। कोर कमांडर कोयटा थे जनरल आसिफ गफूर साहब, वो तशरीफ ला चुके हैं एनडीयू में। इस तरीके से ये पोस्टिंग ट्रांसफर हुई मुकम्मल और आगे देखते हैं कि क्या पॉलिसी लेके आते हैं नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं, उनकी क्या पॉलिसी होगी। वो मेजर जनरल प्रमोट करके तो उनको लगाया गया है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया जी अपना जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने साथ रखा है। बहरहाल आगे खबरें, दूसरी खबरें जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की गई है, इमरान खान साहब ने की है, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं हुई, अभी तक नंबर नहीं लगा, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने जल्द समाअत की दरखास्त दायर की है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी एक्ट को आईनी दरखास्त में चैलेंज किया था और रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के खिलाफ अपील भी दायर की जा चुकी है। एतराज़ात के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की जाए ये इस्तदा की गई है, क्योंकि इसी ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की बुनियाद पे ही इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का ट्रायल किया जा रहा है, जेल ट्रायल। और ये वो ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट है जिसके बारे में सदर अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो कह चुके हैं कि इसमें उन्होंने दस्तखत नहीं किए, उसको अप्रूव नहीं किया, बल्कि ये फोर्जरी हुई है और उनसे बाला बाला ये नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन हुआ है। बिल पर वो कहते हैं मेरे दस्तखत नहीं हैं और मैंने हिदायत दी थी कि उनको वापस भेज दें, उनको वापस भेजने के बजाय उसको अप्रूव समझा गया और अप्रूव करके आगे नोटिफिकेशन भी कर दिया। तो ये भी एक ईवान सदर में फोर्जरी, ये अपनी मिसाल आप है पाकिस्तान की तारीख में कि असर हाजिर में भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है
وہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی فورجری ہو جاتی ہے. وہی چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن اس کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی. آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان صاحب نے ایک اور آج کیا. عمران خان صاحب نے آج کہا تھا کہ یہ جو ہیں حکومت اور ان کے مخالفین، یہ سب کے سب الیکشن سے دوڑیں گے اور یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے. پاکستان کے عوام اپنے ووٹرز کو انہوں نے پیغام دیا تھا کہ میں آپ کا کپتان جو ہے وہ بالکل کسی صورت میں نہ ڈیل کرے گا، نہ مذاکرات کرے گا، نہ سودے بازی کرے گا، نہ جھکے گا اور نہ ہی ملک سے باہر جائے گا. یہ مجھے جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، جتنا مرضی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا کہ آپ ڈٹ جائیں، آپ کا کپتان آپ کو کبھی بھی امبیرس نہیں کرے گا، آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، وہ انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا. لہٰذا انہوں نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ یہ باہر جا کے میری طرف سے میرے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، پاکستان کے شہریوں کو، پاکستان کے عوام کو بتا دیں کہ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، کہیں نہیں جا رہا، کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، کوئی NRO نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ NRO دینا ہے نہ NRO لینا ہے. لہٰذا یہ جب چیزیں باہر آئیں تو اسی دوران یہ خبروں کی تصدیق آنا شروع ہو گئی اور عام انتخابات کے لیے نگراں حکومت وزارت خزانہ نے 17 ارب روپے دینے تھے، اگلی قسط جاری کرنی تھی. تو وزارت خزانہ نگراں حکومت وہ 17 ارب روپے ریلیز نہیں کر رہی. اس پہ آج چیف الیکشن کمشنر نے ملایا ہوا تھا سیکرٹری خزانہ کو. وہ سیکرٹری خزانہ گئے جی امداد بسال صاحب، اور یہ بھی کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں جاتی کے عمرہ کے، اور انہوں نے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں، اور آئندہ انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر الیکشن کمیشن کے حکم پر سیکرٹری خزانہ کو الیکشن کمیشن بلایا گیا تھا. وہ آئے اور انہیں کہا گیا کہ جناب وقت کم ہے، لہٰذا آپ رقم جاری کریں. وزارت خزانہ نے اب تک صرف 10 ارب روپے مہیا کیے ہیں اور بقیہ رقم کی فراہمی بغیر کسی معقول جواز کے تعطل کا شکار ہے. اور یہ سب کچھ ہوا اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ 8 فروری کو انتخابات ہے، لہٰذا 17 ارب روپے فوری طور پہ درکار ہیں. ظاہر ہے ساتھ ساتھ انتظامات کرنے ہیں، تو اس پہ جو ابھی تک یہ نہیں ہوا، انہوں نے پھر اب نگراں حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی خط لکھنے کا ارادہ ہے اور اطلاع آتی ہیں کہ شاید انہوں نے حامی بھر لی ہے کہ جی ہم فنڈز ریلیز کر دیتے ہیں. لیکن ابھی اس پہ عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے الیکشن ڈیلے کرنے ہیں تو پھر یہ کم از کم یہ پیسوں کا خرچہ مت کروائیے گا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی مصیبت کا شکار ہے. اگر نیت کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر اسی سٹیج پہ کریں، کیونکہ 10 ارب روپے پہلے خرچ ہو چکا ہے، 17 ارب روپے یہ ہو جائے گا. اور یہ جو قریب جا کے آپ لوگوں کا پلان ہے جناب، قریب لا کے ہم کوئی کچھ اس طرح کا کریں گے، یہ کم از کم نہ کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ 50 ارب روپے بھی لگ جائے اور الیکشن بھی آپ عدم انعقاد کی طرف چلے جائیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے اگر الیکشن آپ نے کرنے ہیں، منعقد نہیں کروانے، تو پہلے سے ہی یہ بتا دینا چاہیے. اور اسی لیے شاید نگراں حکومت، نگراں وزارت خزانہ جو ہے وہ بجٹ ریلیز نہیں کر رہی. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جی ایک اور اسی لیے پھر اب کہہ تو دیا کہ انہوں نے ٹھیک ہے جی کرتے ہیں، لیکن الیکشن سے فرار کا پورا منصوبہ موجود ہے. اور ایک اور بھی آپ کے ساتھ خبر میں شیئر کر لوں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک اور خبر لے لیں کہ آج ایک ساتھ آج صرف اڈیالہ میں معاملہ تھا سائفر کا، لیکن دوسری جانب یہ جو ہے القادر ٹرسٹ، اس کا کیس بھی، تو اس کی بھی اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی، کیونکہ وہ خبروں کے نیچے دب گیا تھا. تو عمران خان صاحب جوڈیشل لاک اپ میں ہیں اور انہیں ایک فوجداری کیس میں پیش کیا گیا، عدالت نے کہا جی. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کو آئندہ تاریخ پر ملزموں کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور نیب کی طرف سے جمع کروایا گیا ریفرنس اسکروٹنی کے بعد سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا. عدالت نے جی مرزا شہزاد اکبر، ملک ریاض، ضیاء المصطفیٰ نسیم، زلفی بخاری، علی ریاض اور فرحت شہزادی کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری کر دی ہے. آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے اور عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری پر 6 دسمبر کو رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. اور بشرا بی بی کو جو عبوری ضمانت پر ہیں کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اور وفاق کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی اور ملزمان کی حاضری اور ریفرنس کی مزید سماعت 6 دسمبر کو ہوگی. اس طریقے سے جو سائفر کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کو بھی کیس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور القادر ٹرسٹ کا غبارہ پھٹ چکا ہے، وہ اس لیے پھٹ چکا ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ، اور سپریم کورٹ نے ایک زیادتی کی ہے، اور وہ زیادتی یہ کی ہے
کہ زبردستی اس میں ایک پیرا داخل کر دیا ہے اور اس کو مشکوک بنا دیا ہے، اور اسی ایک پہرے کی بنیاد پہ، جس کا وہاں پہ ڈسکشن نہیں تھی، اسی پہرے کی بنیاد پہ نیب نے بھی آگے کام کو چلا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ایک طرف حدیبیہ ہے، حدیبیہ کو، اور ایک طرف کلین چٹ دی جا رہی ہے، اور کلین چٹیں دی جا رہی ہیں، کلین چٹ نہیں، کلین چٹیں دی جا رہی ہیں، اور برق رفتاری سے انصاف مل رہا ہے، تیز رفتاری سے مل رہا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر رہنماؤں کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے مرکزی رہنماؤں کو الیکشن سے، سیاست سے باہر رکھنے کے لیے اور ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ایک منظم انداز میں آگے بڑھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری چیزیں مشکوک ہو رہی ہیں۔ بہرحال جی، اس کے علاوہ اب آتے ہیں الیکشن کی عدم انعقاد کی طرف، کیونکہ ایک طرف پیسے مانگے جا رہے ہیں 17 ارب روپیہ اور وزارت خزانہ دے نہیں رہی۔ دوسری ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عام انتخابات ملتوی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں 17 درخواستیں آ چکی ہیں، 17 اپلیکیشن موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن کو عام انتخابات ملتوی کرنے کے لیے 17 درخواستیں موصول ہو گئی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور ان درخواستوں کو سننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان درخواستوں کو سنا جائے گا جی 6 دسمبر کو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سنیں گے اور اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، الیکشن ملتوی کروانے کے بیش بہا بہانے، بیش بہا طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور ان کو الیکشن سے بیسیکلی کیا ہے، بیسیکلی یہ ہے کہ اب تو بلوچستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سروے آ گیا ہے، پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، دو صوبے بڑے، یعنی کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، اس کے بعد خیبر پختونخوا ہے، اور وہاں پہ بھی مختلف اضلاع میں انہوں نے کہا جی کہ ہو نہیں سکتے الیکشن۔ گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ بھی اس بات پہ اس کو بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اس لیے جناب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کہ صورتحال اتنی فیوریبل نہیں ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے خاص طور پہ، اور چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں بند ہے، پاکستان تحریک انصاف جیل میں بند ہے، ان کے 10,000 سے زیادہ کارکنان جیلوں میں بند ہیں، تمام پہلے، دوسرے، تیسرے درجے کی قیادت جیلوں میں بند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حوصلے میں ہیں، ہمت میں ہیں اور مقابلہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن جو باہر ہیں، جن کے پاس ساری بساکھیاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے، اور وہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔